نور والی نور والی نور والی کتاب قرآن میرا نور والی کتاب قرآن میرا نور والی کتاب. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. کڈس مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، پروگرام کا نام ہے نور والی کتاب، اور نور والی کتاب سے مراد اللہ تبارک و تعالیٰ کی آخری آسمانی کتاب قرآن مجید ہے، جو کہ اس امت کی ہدایت کے لیے اللہ پاک نے نازل فرمایا ہے. تقریباً 23 سال کے عرصے میں یہ مبارک کلام ہمارے پیارے اور آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سینہ اقدس پر نازل ہوا. وقتاً فوقتاً اس کی آیتیں اور صورتیں نازل ہوئی. اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر شے کا بیان فرمایا ہے، اور اللہ پاک نے اس قرآن پاک کو مسلمانوں کے لیے برکت اور شفا کا باعث بھی بنایا ہے. ہمارے اس پروگرام کے مختلف سیگمنٹس ہوتے ہیں. ہر سیگمنٹ میں ہم قرآن مجید سے متعلق ڈیفرنٹ قسم کی باتیں سننے، سیکھنے اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. کچھ انٹرسٹنگ اور انفارمیٹیو سیگمنٹس بھی ہوتے ہیں. تو آج دیکھیں گے ہمارے اس ایپیسوڈ میں، آج کے پروگرام میں کون سا سیگمنٹ، کون سی ایکٹیویٹی شامل ہوگی. لیکن اب وقت ہوا چاہتا ہے ہمارے اس پروگرام نور والی کتاب کے پہلے سیگمنٹ کا. اور بچوں، پہلے سیگمنٹ میں ہم 2 کام کرتے ہیں. پہلا کام یہ ہوتا ہے کہ ایک قاری صاحب ہوتے ہیں کڈس مدنی چینل کے، وہ ہمیں قرآن مجید کی کسی سورت کی چند آیات سناتے ہیں. ہم ثواب کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، قرآن پاک کی برکتیں لینے کے لیے اس سورت کو، اس تلاوت کو، آیت کو سنتے ہیں. اور اس کے بعد ہم علم تجوید پر کچھ گفتگو کرتے ہیں. کچھ لرننگ ہوتی ہے، سیکھنے سکھانے کا کچھ مرحلہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، میں آپ کے سامنے علم تجوید کی کوئی بات ذکر کروں گا، سمجھانے کی بھی کوشش کروں گا. آپ نے توجہ سے سننا ہے تو انشاءاللہ علم دین میں اضافہ ہوگا. قرآن مجید کو درست انداز میں پڑھنے کے اصولوں کو سمجھنے میں ہمیں مدد ملے گی. تو بچوں، بڑھنا ہے پہلے سیگمنٹ کی طرف، اور چونکہ اس میں کچھ سیکھنے سکھانے کا، لرننگ کا مرحلہ ہے، لہٰذا اس کا نام ہے تجوید کلاس. کیا نام ہے؟ تجوید قرآن میرا نور والی کتاب. جی ماشاء اللہ، تجوید کلاس پہلے سیگمنٹ کا آغاز ہو چکا ہے. ہمارے ساتھ کڈس مدنی چینل کے قاری صاحب موجود ہیں. دیکھتے ہیں کہ یہ قاری صاحب کون ہیں. جی قاری صاحب، کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں آپ؟ الحمدللہ. ماشاء اللہ. آپ کا نام کیا ہے؟ محمد صوبان اتاری. جی محمد صوبان بھائی، آپ یہ بتائیں گے کہ آج کے ایپیسوڈ میں قرآن مجید کی کس سورت کی تلاوت فرمانے کا آپ کا ارادہ ہے؟ سورہ نازعات. سورہ نازعات. یہ بتا دیں کون سے پارے میں ہے؟ پارہ 30 میں. اس کی ٹوٹل آیات کتنی ہیں؟ 46. اور آپ کتنی آیتیں پڑھیں گے؟ چند آیت پڑھیں. چند آیات. سورہ نازعات کی چند آیات سے ہم سیگمنٹ کا آغاز کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا فِيمَ أَنتَ مِن ذِكْرَاهَا إِلَىٰ رَبِّكَ مُنتَهَاهَا. إِنَّمَا أَنتَ مُنذِرُ مَن يَخْشَاهَا كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ ضُحَاهَا. لم يلبثوا إلا
غاشية أو ضحاها صدق الله العظيم. ماشاء اللہ. سورہ نازعات کی چند آیات سے سیگمنٹ کا آغاز ہو چکا ہے. وہ آیات جن کی تلاوت ہم نے سنی وہ ہمیں اسکرین پر نظر آ رہی ہیں. ٹھیک ہے, متعدد آیات ہیں, بہت سارے کلمات ہیں, ان پر لگے ہوئے بہت سارے اعراب ہیں, لیکن آج ہم نے دو قواعد کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے. در حقیقت وہ ایک ہی قاعدہ ہے. وہ قاعدہ بڑا آسان ہے, ایک ہی لائن میں انشاءاللہ میں آپ کے سامنے بیان کروں گا, آپ کو سمجھ بھی آ جائے گا. بچوں, تشدید آپ نے دیکھی ہے کیسی ہوتی ہے؟ کیسی ہوتی ہے؟ یہ ایک اعراب کی قسم ہوتی ہے اور اس کے کتنے دانت ہوتے ہیں؟ تین دندان والی ایک شیپ ہوتی ہے, شکل ہوتی ہے, ایک اعراب ہوتا ہے جس کو کیا کہتے ہیں؟ تشدید. جیسے کہ یہاں پر آپ کو, یہاں دیکھیں, دیکھیں نون پر آپ کو کیا نظر آ رہی ہے؟ ایک علامت. زبر سے نیچے آپ کو کیا نظر آ رہی ہے؟ ایک علامت. اس کو کیا کہتے ہیں؟ تشدید. تین دندان والی اس علامت کو کہتے ہیں تشدید, اور جس حرف پر یہ تشدید آ جائے اس حرف کو کیا کہتے ہیں؟ مشدد. ٹھیک ہے, باقی تشدید کے پورے اصول موجود ہیں, قواعد موجود ہیں, میں اس تفصیل میں نہیں جاتا, بس آپ کو یہ بتانا تھا کہ تشدید کیا ہوتا ہے اور مشدد کیا ہوتا ہے. تو تین دندان والی شیپ کو, شکل کو تشدید کہتے ہیں, اور جس حرف پر وہ آ جائے, با ہو, تا ہو, سا ہو, نون ہو, میم ہو, کوئی بھی حرف ہو, جس بھی حرف پر تشدید آئے گی وہ حرف کیا کہلائے گا؟ مشدد. کیا کہلائے گا؟ مشدد. مشدد کا مطلب تشدید والا حرف. تشدید والا حرف. جی, یہاں تک تو آپ کو بات سمجھ میں آ گئی. اب آخری بات جو کہ ہمارا اصل قاعدہ ہے, ایک ہی لائن میں آپ سمجھیں گے کہ نون مشدد اور میم مشدد. بھائی نون مشدد کب ہوگا؟ جب نون پر کیا ہوگی؟ تشدید. میم مشدد کیا ہوگا؟ جب اس پر کیا آ جائے گی؟ تشدید. جی, تو نون مشدد اور میم مشدد میں ہمیشہ غنہ ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ غنہ ہوتا ہے. یہ ہمارا قاعدہ ہے مختصر سا. ٹھیک ہے, غنہ کا مطلب یہ ہے کہ ہم ناک میں آواز لے جاتے ہیں, اس کا پورا ایک طریقہ کار ہوتا ہے جو قاری صاحبان آپ کو اچھے انداز میں بتا سکتے ہیں. تو آج کا قاعدہ جو ہم نے سمجھا وہ یہ ہے کہ نون مشدد اور میم مشدد میں ہمیشہ غنہ ہوتا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر نون مشدد اور میم مشدد ہمیں نظر آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے؟ متعدد مقامات پر ہمیں نون مشدد اور میم مشدد آ رہا ہے جہاں یہ قاعدہ لگے گا کہ ہم نے غنہ کرنا ہے. تو دیکھتے جاتے ہیں. یہاں دیکھیں آپ, آیت نمبر 40 کے آغاز میں میم پر تشدید, تو کیا ہوگا؟ غنہ. کیا ہوگا؟ غنہ. دیکھیں نون مشدد آ گیا, کیا ہوگا؟ غنہ. پھر نون مشدد, غنہ. نون مشدد آ گیا. ماشاء اللہ. مزید دیکھیں گے, یہاں دیکھیں نون پر تشدید آ گئی, کیا کریں گے؟ ماشاء اللہ. تو قرآن مجید میں اس طرح دیکھتے چلے جائیں گے. تلاوت کے دوران ہم نے خاص خیال رکھنا ہے, جہاں بھی نون اور میم پر ہمیں تشدید نظر آئے گی ہم کیا کریں گے؟ غنہ کریں گے. اللہ پاک ہمیں قرآن مجید کو درست انداز میں پڑھنے, سمجھنے, اس کی برکتیں پانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. بڑھتے ہیں اپنے دوسرے سیگمنٹ کی طرف جس میں ہم کچھ معلومات حاصل کرتے ہیں سورتوں اور آیتوں کے فضائل سے متعلق. اللہ پاک نے جو آیتیں اور سورتیں بچوں نازل کی ہیں بڑی برکت والی ہیں. ان کو پڑھنے کا کیا فائدہ ہوتا ہے, ان کے فوائد, ان کے بینیفٹ کیا ہے؟ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے احادیث میں اپنے ارشادات میں ان کو بیان کیا ہے. تو اس سیگمنٹ میں ہم کرتے یہ ہیں کہ قرآن مجید کی مختلف صورتوں اور آیتوں کے فضائل کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں احادیث اور روایات کی روشنی میں. سیگمنٹ کا نام ہے سورت اور آیات کی فضائل. کیا نام ہے؟ سورت اور آیات کے قرآن میرا نور والی کتاب. ماشاء اللہ. سورت اور آیات کے فضائل. آج جس سورت کی فضیلت ہم جانیں گے اس سورت کا نام شروع ہوتا ہے فا سے اور ختم ہوتا ہے ہا پر, اور اس کا نام ہے سورہ فتح. کیا نام ہے؟ سورہ فتح. فتح کامیابی کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے, تو سورہ فتح کی فضیلت, اس کی اہمیت جانیں گے کہ کتنی برکت والی سورت ہے. چنانچہ حدیبیہ سے واپسی پر, حدیبیہ ایک مقام کا نام ہے بچوں, حدیبیہ سے واپسی میں مکہ شریف اور مدینہ شریف کے راستے میں سورہ فتح نازل ہوئی. اب یہ پاک علیہ السلام اپنے صحابہ کے ساتھ حدیبیہ سے تشریف لا رہے تھے واپس, تو رستے میں مکے اور مدینے کے درمیان ایک مقام پر سورہ فتح نازل ہوئی. جب یہ سورت نازل ہوئی تو اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, آج رات مجھ پر ایک ایسی سورت نازل ہوئی, آج رات مجھ پر ایک ایسی سورت نازل ہوئی جو مجھے دنیا کی ہر چیز سے زیادہ پیاری ہے.
سبحان اللہ. ویسے تو قرآن پاک بڑی عظمت والا ہے، لیکن بالخصوص قرآن مجید کی صورتوں میں سورہ فتح کا کیا مقام و مرتبہ ہے. آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ جو صورت مجھ پر نازل ہوئی ہے رات میں، سورہ فتح، یہ مجھے دنیا کی ہر شے سے زیادہ پیاری ہے. تو اللہ پاک ہمیں بھی قرآن سے محبت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. ہر چیز سے بڑھ کر ہمیں بھی اللہ پاک کا کلام محبوب ہو اور اس کی برکتیں ہم پانے میں کامیاب ہو سکیں. ایک اور بات سنتے ہیں سورہ فتح سے متعلق. چنانچہ جس وقت رمضان شریف کا چاند دیکھا جائے، یہ ایک عمل بیان کیا جا رہا ہے، سورہ فتح سے متعلق ہے. ہم اس پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ اس کی برکتیں ملیں گی. جس وقت رمضان شریف کا چاند دیکھا جائے، شعبان کا مہینہ ختم ہوتا ہے، رمضان کا شروع ہوتا ہے، لیکن مہینہ شروع کیسے ہوتا ہے اسلامی؟ چاند نظر آنے پر یا 30 دن مکمل ہونے پر. پچھلے مہینے کے 30 دن مکمل ہوئے تو نیا مہینہ شروع ہو جائے گا، اور اگر 29 تاریخ تھی اور چاند نظر آ گیا تو پھر اگلا مہینہ اسلامی شروع ہو جاتا ہے. تو جس وقت رمضان شریف کا چاند دیکھا جائے تو سورہ فتح کو 3 بار پڑھنے سے، کتنی مرتبہ؟ 3 بار پڑھنے سے تمام سال رزق میں فراخی ہوتی ہے، یعنی جو روزی ہوتی ہے اس میں کشادگی، اضافہ ہوتا ہے. جنگ اور لڑائی کے وقت لکھ کر پاس رکھنے سے حفاظت ہوتی ہے. سورہ فتح ایسی برکت والی ہے کہ ہم جیسے ہی رمضان کا چاند نظر آیا 3 مرتبہ سورہ فتح پڑھ دی ہے، مختصر سے وقت میں یہ عمل ہو جائے گا اور سارا سال رزق میں برکت رہے گی. اور اگر سورہ فتح کو لکھ کر اپنے پاس رکھیں گے تو جنگ اور لڑائی کے وقت کیا ہوگی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حفاظت نصیب ہوگی. آخری بات سنتے ہیں کہ دشمنوں پر کامیابی پانے کے لیے، دشمنوں پر کامیابی پانے کے لیے اس سورت کو یعنی سورہ فتح کو 21 مرتبہ پڑھیے. انشاءاللہ عز و جل اس سورت کی تلاوت کی برکت سے ہمیں امان حاصل ہوگا، دشمنوں سے، ان کی شر سے حفاظت ملے گی. اللہ پاک ہمیں قرآن مجید کی برکتیں پانے کی توفیق عطا فرمائے. بڑھنا ہے تیسرے سیگمنٹ کی طرف، جس میں ہم قرآن مجید میں بیان کردہ معلومات حاصل کرتے ہیں. ساری معلومات تو ہم ایک نشست میں، ایک پروگرام میں بیان نہیں کر سکتے، کچھ نہ کچھ اہم باتوں کو لینے کی کوشش کرتے ہیں. قرآن مجید کی ویسے تو ہر بات اہم ہے، لیکن کسی ایک بات کو ہم اپنا ٹاپک بناتے ہیں اور اس پر کچھ گفتگو ہوتی ہے. اور بچوں اس کا نام ہے ہمارا قرآن. کیا نام ہے ہمارا؟ قرآن میرا نور والی کتاب. پیارے بچوں، آج کے سیگمنٹ میں ہم بہت ہی اہم بات کے بارے میں سنیں گے. ایک مرتبہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اللہ پاک کی محبت میں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا رب کہاں ہے؟ اس پر انہیں بتایا گیا کہ اللہ پاک مکان سے، جگہ سے پاک ہے. پیارے بچوں، جب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا تو اللہ پاک نے قرآن پاک کی یہ آیت نازل فرمائی، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. ترجمہ کنز العرفان. اور اے حبیب، جب تم سے میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں تو بے شک میں نزدیک ہوں. پیارے بچوں، اللہ پاک کسی جگہ میں نہیں، اس پر کوئی وقت یا ٹائم نہیں گزرتا، کوئی زمانہ نہیں گزرتا. اسی طرح اللہ پاک کسی بھی سمت یعنی ڈائریکشن میں نہیں ہے. اسی لیے یہ کہنا غلط ہے کہ اللہ پاک اوپر ہے. اسی طرح اس کا کوئی جسم نہیں، اس کے ہماری طرح ہاتھ پاؤں وغیرہ بھی نہیں ہے. اور وہ کیسا ہے، ہمیں کیسے سنتا ہے، ہمیں کیسے دیکھتا ہے، وغیرہ وغیرہ جیسی چیزوں کا ہمارے دماغ میں آنا ناممکن ہے، امپاسبل ہے. اور ان چیزوں کے بارے میں سوچنا بھی نہیں چاہیے، کیونکہ جس چیز کا جواب ہمیں مل ہی نہیں سکتا اس کے بارے میں جب ہم سوچیں گے تو شیطان ہمیں بہکائے گا اور کوئی غلط بات ہمارے دل میں ڈال دے گا. بس ہمیں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ وہ ہمیں سن رہا ہے، ہمیں دیکھ رہا ہے اور وہ سب کچھ کر سکتا ہے. ہمارا اللہ پاک زبردست قوت اور طاقت والا ہے. پیارے بچوں، دنیا میں اللہ پاک نے اپنی ذات کو ہماری آنکھوں سے چھپایا ہوا ہے اور قیامت میں انشاءاللہ مسلمانوں کے لیے یہ سب سے بڑا انعام اور سب سے بڑا سرپرائز ہوگا کہ انہیں اللہ پاک کا دیدار ہوگا. پیارے بچوں، ان باتوں کو اچھی طرح یاد رکھیں اور ان پر عمل کرنے کی کوشش بھی کریں. ماشاء اللہ. آج کے سیگمنٹ میں ہم نے ایک اسلامی عقیدے کے حوالے سے سنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہمیں یہ اعتقاد، یہ عقیدہ رکھنا چاہیے کہ اللہ پاک جسم سے بھی پاک ہے، مکان سے بھی پاک ہے، اوپر نیچے آگے پیچھے ہونے سے پاک ہے. جو ڈائمنشنز ہوتی ہیں بچوں،
مختلف سمتیں ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ ان سمتوں سے کیا ہے؟ پاک ہے۔ تو بعض لوگ کہتے ہیں اللہ اوپر ہے، اوپر والا، تو یہ جملہ نہیں کہنا چاہیے، علماء کرام اس کی ممانعت کرتے ہیں، اوپر والا اللہ کو نہیں کہنا چاہیے۔ اللہ پاک ہمیں درست انداز میں علم دین سیکھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے عقیدے اور ایمان کی بھی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب وقت ہوا چاہتا ہے ہمارے اس پروگرام نور والی کتاب کے چوتھے اور لاسٹ سیگمنٹ کا، جس میں کچھ ایکٹیویٹی ہوگی۔ آج بچوں ایکٹیویٹی سوال جواب پر مشتمل نہیں ہوگی، بلکہ آج اعراب پہچاننے والا ہم سیگمنٹ کریں گے، ٹھیک ہے؟ دائیں بائیں سے ایک ایک بچی کو سلیکٹ کریں گے، اسکرین پر آپ لوگوں کو کلمات دکھائے جائیں گے، ٹھیک ہے؟ ان پر اعراب بھی لگے ہوں گے، لیکن کہیں نہ کہیں کوئی اعراب موجود نہیں ہوگا، کسی ایک دو حرف پر آپ کو اعراب نظر نہیں آئے گا۔ میں اس کلمے کو پڑھ کے سناؤں گا، میری آواز سے آپ پہچاننے کی کوشش کریں گے کہ کس حرف پر کون سا اعراب سنا تو جا رہا ہے، پڑھا تو جا رہا ہے، لیکن نظر نہیں آ رہا۔ آپ دکھائیں گے کس طرح؟ آپ کے سامنے ایک ٹوکری نظر آ رہی ہے، لال کلر کی، سرخ کلر کی، ریڈ کلر کی باسکٹ موجود ہے، اس میں مختلف زیر زبر پیش وغیرہ اعراب کے سیمپلز موجود ہیں۔ آپ نے دیکھنا ہے کہ مثال کے طور پر میم کے اوپر پیش ہونا چاہیے، جو پڑھا تو جا رہا ہے لیکن نظر نہیں آ رہا۔ آپ کیا کریں گے؟ آپ اس باسکٹ میں سے پیش کا سیمپل اٹھائیں گے، ہمیں دکھائیں گے اور مائک پر بتائیں گے کہ میم پر کیا ہونی چاہیے؟ پیش۔ حرف بھی بتانا ہے آپ نے، ٹھیک ہے؟ میم پر پیش ہونی چاہیے، با پر زبر ہونا چاہیے، یہ آپ بتائیں گے، پھر ہم اسکرین سے چیک کریں گے تو دیکھیں گے کہ کون درست اعراب پہچاننے میں آگے بڑھتا ہے۔ دائیں بائیں سے ایک ایک بچے کو سلیکٹ کریں گے، اور بچوں اس سیگمنٹ کا نام ہے اعراب پہچان کر لگائیں۔ کیا نام ہے؟ اعراب پہچان کر لگائیں۔ قرآن میرا نور والی کتاب۔ جی، دائیں جانب سے اعراب پہچاننے کے لیے کون امیدوار ہیں؟ ہاتھ کھڑا کریں گے، کون آنا چاہیں گے مقابلے میں؟ 1 2 3۔ یہ جو لاسٹ میں بیٹھے ہیں بچے امامے والے، مائک پہ اپنا نام بتائیں گے آپ؟ محمد خزیمہ۔ جی خزیمہ بھائی، آپ کو اگر سلیکٹ کر لیا جائے تو آپ مقابلہ کریں گے؟ جی۔ آ جائیں پھر آپ ریڈ کلر کی باسکٹ کے پاس مائک لے کر۔ جی ماشاءاللہ۔ جی بائیں جانب سے بھی 3 ہاتھ کھڑے ہو چکے ہیں۔ دوسرے نمبر پر جو موجود ہیں بچے اپنا نام بتائیں گے مائک پر۔ احمد۔ جی احمد بھائی، ماشاءاللہ۔ احمد بھائی سامنے خزیمہ بھائی ہیں، کیا کرنا چاہ رہے ہیں آپ؟ مقابلہ؟ جی۔ ان کو آگے بڑھائیں گے، خود آگے بڑھیں گے؟ خدا کی دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ آئیں گے آپ مائک رکھ دیں گے یہاں پر۔ ماشاءاللہ، دونوں بچے موجود ہیں، ٹھیک ہے؟ خزیمہ اور احمد، ٹھیک ہے بچوں؟ 1 بائی 1 آپ لوگوں سے کلمات پوچھوں گا۔ خزیمہ سے پہلا کلمہ اور اس کا اعراب میں پوچھنے جا رہا ہوں۔ اسکرین پر دیکھیں گے خزیمہ، کتیبہ۔ کتیبہ ایک حرف ہے جس پر اعراب میں نے پڑھا ہے لیکن اسکرین پر نظر نہیں آیا، آپ نے بتانا ہے مائک پر۔ تا کے نیچے زیر۔ تا کے نیچے زیر، زیر ویسے نیچے ہی ہوتی ہے، دکھائیں گے۔ تا کے نیچے زیر ہے، اور خزیمہ صاحب کا جواب درست ہے۔ اونچی آواز میں جواب درست ہے۔ ماشاء اللہ۔ احمد بھائی کلمہ دیکھیں آپ، تتقون۔ تتقون پہچانیں گے؟ تا کے اوپر زبر ہے۔ وہاں تا کے نیچے زیر تھی، یہاں تا پر زبر ہے، دکھائیں گے جناب؟ تا کے اوپر زبر آ چکی ہے، ان کا بھی جواب درست ہے۔ ماشاءاللہ۔ پہلے سوالوں کے جواب درست ہوئے، اچھی اوپننگ ہوئی ہے۔ جی خزیمہ بھائی کلمہ دیکھیے گا، ایامن۔ ایامن آخر کا اعراب میں نے مینشن کیا ہے تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو، ورنہ وقف میں کیا ہوگا؟ ایاما۔ میم کے اوپر 2 زبر۔ یہ تو آپ نے ایچ دکھایا ہے، 2 زبر۔ یہ 2 زبر بھی ہو سکتا ہے، 2 زیر بھی ہو سکتا ہے، 1 تیر سے 2 شکار۔ اوپر ہوگا تو حرف کے اوپر ہوگا تو 2 زبر، حرف کے نیچے ہوگا تو 2 زیر۔ تو یہاں کیا کرنا ہے ہم نے؟ 2 زبر۔ کہاں پر؟ میم کے اوپر۔ میم کے اوپر 2 زبر آئے گا جناب، دیکھیں گے میم پر 2 زبر آ چکی ہے۔ خزیمہ صاحب کا یہ جواب بھی درست ہے۔ احمد صاحب کلمہ دیکھیں گے، فعدتن۔ شروع کا حرف بغیر اعراب کے نظر آ رہا ہے، فا کے اوپر زبر ہے۔ فا کے اوپر زبر ہے، ماشاءاللہ فوراً پہچان رہے ہیں جناب۔ فعدتن، فا کے اوپر زبر آ گئی ہے، ان کا بھی جواب درست ہے۔ اب آخری سوال کروں گا بھائی، یہ تو آپ لوگ ہارنے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں، دونوں کی یہی خواہش ہے کہ جیتیں۔ اللہ پاک آپ کو کامیابی نصیب فرمائے۔ آخری سوال فیصلہ ہو جائے گا کہ دونوں برابر ہیں یا کوئی آگے بڑھ رہا ہے۔ خزیمہ صاحب آخری کلمہ دیکھیں گے، فدیتن۔ فدیتن، یہاں بھی شروع میں فا آ گیا لیکن زبر ہے نہیں ہے، یہ آپ بتائیں گے۔ فدیتن، پہلے تو فا پر زبر آئی تھی، یہاں کیا ہے؟ فا کے نیچے زیر۔ فا کے نیچے زیر ہے، دیکھیں گے جناب، فا کے نیچے زیر آ گئی ہے۔ خزیمہ صاحب کے تینوں جواب کیا ہو گئے؟ درست۔ یہ تو آگے ہو گئے۔ احمد صاحب آخری سوال ہے، فیصلہ ہو جائے گا، آگے جائیں گے یا
پیچھے رہ جائیں گے. کلمہ آپ کے لیے شو کیا جا رہا ہے تطوع. 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 عین کے اوپر ہائے. عین کے اوپر زبر ہے. آپ پہلے کیا کہا تھا؟ عین کے اوپر ہائے. ہاں تو حرف کے اوپر حرف نہیں ہوتا, حرف کے اوپر کیا ہوتی ہے؟ حرکت ہوتی ہے, اعراب ہوتا ہے. تو عین کے اوپر آپ نے کیا کہا؟ زبر ہے. جی دکھائیں گے جناب. تطوع عین پر زبر, ان کا جواب بھی درست ہے. فیصلہ یہ ہوا کہ دونوں ہی مقابلے میں آگے بڑھ گئے. ماشاءاللہ بچے بہت شارپ ہیں اور فوراً سے پہلے انہوں نے اعراب پہچان لی. اللہ پاک ہمیں قرآن مجید کی کلمات میں غور کرنے, اس کی برکتیں پانے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ عز و جل نیکسٹ ایپیسوڈ میں قرآن مجید سے متعلق مزید پیاری پیاری باتیں لے کر, معلومات لے کر دوبارہ پیارے بچوں کے ساتھ حاضر ہوں گے. مدنی چینل دیکھتے رہیے. کڈز مدنی چینل, ہمارا مدنی چینل. کڈز مدنی چینل, ہمارا مدنی چینل. نور والی, نور والی, نور والی کتاب قرآن میرا, نور والی کتاب قرآن میرا, نور والی کتاب. بچوں کا مدنی چینل آ گیا, بچوں کا آ گیا, آ گیا.